بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، عام انسان ہوں یا رسول ہوں یا حکمران ہوں یا قومیں ہوں، سب دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ زندگی میں سب کو مشکلات یا مصیبتیں یا تکلیفیں ضرور پیش آتی ہیں، کیونکہ سب کے لیے تکلیفوں کی باریاں لگی ہیں۔ لیکن ہم سب غم نہ کریں، کیونکہ یہ ایمان کا امتحان ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی تکلیف پا چکے ہیں۔ یہ ایام ہیں جن میں سب کی باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ایک بار پھر فرمایا، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں سی مثال نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور مشکل اور زلزلے کی طرح ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں یا تکلیفوں سے نجات کے لیے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، یا وہ جو لاچار و مضطرب کو جواب دیتا ہے جب اسے دعا کرے، اور دور کر دیتا ہے برائیاں یعنی مشکلات، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ سورۃ انعام میں ایک بار پھر فرمایا، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں یعنی مصیبتوں سے، جسے دعا کرتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ سورۃ فرقان میں پھر فرمایا، تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس سے دعا نہ کرو، تو اگر تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ جائے گا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا، ہر قسم کی مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کر، تاکہ ہمیں وہ دعا کرنے سے مشکلات سے نجات عطا کرے اور کامیابیاں عطا کرے۔ جو دعا نہیں کرتے ان کے لیے لپٹ جانے والا عذاب ہے، یعنی دعا نہ کرنے سے وہی مصیبتیں اور مشکلات مسلسل قائم رہتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگیں تاکہ وہ دعا قبول ہو اور مشکلات سے نجات حاصل ہو اور کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ عزیزان من، مقبول دعا کے 3 حصے ہیں، یا قبول ہونے والی دعا کے لیے 3 عمل سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ نمبر 2، مشکلات سے نجات پانے والی آیات یا قوانین پر مسلسل عمل کرتے رہنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی آیات یا قوانین پر توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اس لیے ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے،
فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جیسا کہ سورۃ قمر میں ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا، اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو دعا کی یا پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگو، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اسی کو دعا کرنا حق ہے، اس کے سوا جن کو دعا کرتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا تمام انبیاء کرام صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جہاں دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ شرط لگا دی ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ لوگ مجھے جواب دیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جب مجھے دعا کرے یا پکارے تو انہیں چاہیے مجھے جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ راہ یا ہدایت پائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جواب میں ہماری دعا قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب تب دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو دعا کا جواب قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا، اس نے تمہیں زمین سے خلق کیا، اس میں عمر دی، تو پھر اس سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرے رب کا جواب قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دعا جب قبول ہوگی جب ہم جواب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ عربی میں توبہ کے معنی ہے غلط راستے یا غلط کام کو چھوڑ کر درست راستے پر چلنا، اور استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین یعنی آیات کی پناہ حاصل کرنا، کیونکہ جب بندے اللہ تعالیٰ کے روزمرہ زندگی گزارنے والے قوانین چھوڑ دیتے ہیں تو مصیبتوں، مشکلات، اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب چھوڑے ہوئے قوانین پر عمل کریں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پناہ میں آ جائیں گے، یعنی غلط راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں گے۔ جیسے روزی اللہ تعالیٰ کے بنائے پیشوں سے حاصل ہوتی ہے تو پیشہ اختیار کریں، روزی حاصل ہو جائے گی۔ بیماری سے بچنے کے لیے شفا کا قانون استعمال کریں، یعنی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ جھوٹے مشہور ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولیں۔ کسی پر ظلم کیا ہے ظلم کرنا بند کر دیں، کسی کا حق کھایا ہے حق واپس کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر ایت یا قانون کو چھوڑنے کی مصیبت یا مشکل یا تکلیف الگ الگ ہوتی ہے،
جو مشکل ہو اس سے متعلق آیت کو پکڑ لو، یعنی توبہ یہ ہے کہ غلط راستے کو چھوڑ کر درست راستہ پکڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات یا قوانین پر عمل کرنا استغفار ہوتا ہے، اور توبہ اور استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے خلق کیا، اس میں عمر دی، تو پھر اس سے استغفار کرو، یعنی اللہ کے قانون کی پناہ حاصل کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یعنی غلط راستے کو چھوڑ کر درست راستے کو اختیار کرو۔ بے شک میرے رب کا جواب قریب ہے۔ جب آپ مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین پر توکل یعنی پورا بھروسہ رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو معاف کرو اور ان کے لیے استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت اور پناہ میں لے لو۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، تو تم محمد انہیں معاف فرماؤ اور ان کے لیے استغفار کرو، یعنی اللہ کے قوانین کی حفاظت اور پناہ میں لے لو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، پھر جب عزم کر لو تو پھر اللہ کے قوانین پر توکل یعنی بھروسہ کرو۔ بے شک توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ یعنی غلط راستہ چھوڑ کر درست راستہ اختیار کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے ستھروں سے۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کریں، اور اللہ تعالیٰ دعا کا جواب تب دیتے ہیں جب جواب میں بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یعنی غلط راستے کو چھوڑ کر درست راستہ اپناتے ہیں، اور وہ درست راستہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پناہ اور حفاظت میں آنا ہے، اور یہ استغفار ہے۔ اس لیے دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں استغفار اور توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ خوف اور طمع کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور طمع کرتے ہوئے، اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ مومن میں فرمایا کہ دین میں مخلص ہو کر دعا کرو، تو پھر اس سے دعا کرو اس کے دین میں مخلص ہو کر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورۃ جن میں فرمایا، دعا ایسے کرو کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ کرو۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں مانگتے ان کے لیے ہمیشہ مصیبتیں برقرار رہتی ہیں، اور نماز میں اور ہر وقت میں دعا اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں کہ خالص دین میں آ کر شرک نہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور طمع کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، پھر ہر حال میں توبہ یعنی غلط راستے کو چھوڑ کر درست راستے پر عمل کرنا ہے، اور وہ درست راستہ استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یا قوانین کی حفاظت اور پناہ میں آ جانا۔ یعنی جس طرح کی مشکلات ہیں یا جن قوانین کو چھوڑنے کی وجہ سے مشکلات یا مصیبتیں ہیں، ان قوانین یا آیات پر عمل کرنا ہے، اور پھر ان قوانین پر مسلسل جد و جہد کرنا ہے۔ ہر حال میں ان قوانین پر بھروسہ یعنی توکل بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تو پھر اللہ کی مدد قریب ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔